اننت ناگ کے عیش مقام میں قائم بابا حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اختتام پذیر ہوا۔ 2 سال کے بعد یہاں پر روایتی زول کا اہتمام ہوا۔ زول صدیوں سے بدی پر نیکی کی فتح کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے اور بلا امتیاز مذہب و ملت اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ پیش ہے ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ مدثر قادری کی خاص رپورٹ۔ کووڈ کی وبائی صورتحال کی وجہ سے 2 سال کے وقفے کے بعد عیش مقام میں بابا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر روایتی زول کا اہتمام ہوا۔ نہایتی عقیدت کے ساتھ عرس پاک منایا گیا۔ دراصل زول کے ساتھ کئی روایات منسلک ہیں۔ اگرچہ زول زرعی سرگرمیوں کے آغاز کا ایک اعلان بھی ہے، لیکن زول کے ساتھ ایک آدم خور دیو کی مقامی پہلوان بم سین کے ذریعے موت کی داستان بھی جڑی ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ یہ ایک غار تھا۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس دور سے، لیکن ہزاروں سال کی سی تواریخ ہے۔ ایک دیو رہتا تھا اس غار میں اور اس نے ظلم کی انتہا مچائی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ 7 دن لڑائی شروع ہوئی، 7 دن کے بعد پہلوان نے اس کو قتل کیا۔ زول کو رشی منیوں کے پیغامات کو عام کرنے کا ایک ذریعہ بھی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ بابا سخی زین الدین ولی کی بقائے انسانیت کے تئیں خدمات کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ ڈارکنس کو ختم کرنے کے لیے لائٹ، یہ اس حساب سے ہم منا رہے ہیں ہر سال۔ یہ ایکچولی صدیوں سے منایا، مطلب جہاں سے پری ہسٹورک ٹائم سے منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ تب ایشوش شاہ بادشاہ ہوا کرتا تھا پری ہسٹورک ٹائمز میں، اس کا یہ عیش مقام دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ یہ رشی نامہ جو ہے، رشی نامہ جو ہمارے انسسٹر نے لکھا ہے، مصطفیٰ صاحب نے، تو اس میں ذکر ہے یہ کہ ایک دیو ڈیمن تھا یہاں پہ غار میں، پھر آ گیا اس کو بم سین مارنے کے لیے۔ جب وہ مرا اسی دن پھر لوگ، کیوں کہتے ہیں کہ وہ ڈیمن بہت تنگ کرتا تھا تب رعایا کو، لوگوں کو، تو اب یہ سمبولک ہے کہ جب بدی پہ نیکی کی جیت ہوتی ہے تو اس دن وہ، یہ آپ دیکھیں کیا اس میں کوئنسیڈنس کیا ہے۔ کل بیساکھی کا فیسٹیول تھا، وہ بھی تو ایک تہوار ہے خوشی کا، کیونکہ ایک سوئنگ سیزن ہے۔ سملرلی یہ اس میں وہ بھی یہ ہے، اس میں ایک وہ بھی ایک مناسبت ہے۔ ہاں، لیکن مین چیز ہے کہ جو صوفیاء کرام وہاں رہے ہیں ہمارے وادی میں، ان کا جو میسج ہے، ان کا پیغام ہے آپسی برابری کا، آپسی باہمی پیار محبت کا، سب انسانیت برابر ہے۔ یہ ایک خوشی ہے، بدی پر نیکی نے فتح حاصل کی، تب سے یہ آج تک روایت ہے، یہ ٹریڈیشن ہے کشمیری بھائی چارے کی، ورنہ زن شاہ صاحب اس کے بعد ہزاروں سال بعد آیا۔ عیش مقام میں سخی زین الدین ولی کا عرس مذہبی اہمیت کے علاوہ بھائی چارے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرس کے دوران ظلم میں بلا امتیاز مذہب و ملت لوگ شرکت کرتے ہیں۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں، اور خصوصاً یہاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے جو دعائیں ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں سے دعائیں ہوتے ہیں، پورے اپنے ملک کے لیے امن و امان کی دعائیں ہوتی ہیں۔ چاروں طرف زیارت کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ پوری ویلی کے علاوہ جو ہے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں صرف مسلم ہی لوگ آتے ہیں، بلکہ ہر ایک دھرم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ یہ دھرم جو ہے کسی دھرم کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہر ایک دھرم کے لوگوں کو اپنے پاس بٹھالا ہے اور ان کی جو ہے مطلب مانگیں دیکھی ہیں، اور ان کے جو بھی حاجت روائی ہوتی ہے وہ ہر ایک دھرم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ دھرم اور ذات پات یہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ زول کے اس صدیوں پرانے تہوار سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں بد امنی اور نفرت کی پھیلتی آگ پر قابو پانے کے لیے اولیاء کرام اور بزرگوں کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ۔ اپنے عوامی رشتوں کو مضبوط بنانے اور تال میل کو فروغ دینے کی غرض سے فوج نے عیش مقام میں منعقدہ زول فیسٹیول میں شرکت کی اور 3 راشٹریہ رائفلز کے CEO کرنل بھیمایا نے دیگر افسران کے ہمراہ سخی زین الدین والی کی درگاہ پر حاضری دی۔
اس موقع پر فوجیوں نے روایتی زول جلا کر مقامی لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹی، جبکہ کئی غیر کشمیری باشندوں نے بھی اس دوران آستانے پر حاضری دی اور زول کی رسم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر کشمیر اور ملک کی خوشحالی اور قیام امن کے لیے خاص دعائیں کی گئی۔ زیارت پہ، اور یہاں ایک پیسفل سا فیل ہوتا ہے اندر ابھی زیارت میں آ کے، اینڈ یہاں آ کے بہت اچھا لگا۔ ایسے اسپیشل کوئی نہیں تھا، بس وہی چاہتی ہوں کہ ہم سبھی طرح کے سب پہ ہم سب کو ایکول مانیں اور اچھے سے خوشی سے رہیں۔ سب کا ریلیجن کے اپنا اپنا اسپیس ہے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر پہلو گلگام کی حالت ناگفتبے ہے۔ اس ہیلتھ سینٹر میں طبی سہولیات بہت کم ہیں، ایکس رے کے مسائل کافی سنگین ہیں اور عمارت میں جگہ کی تنگی ہے۔ بیت الخلاء اور دیگر سہولیات کو لے کر بھی مقامی لوگ فکر مند ہیں۔ اسپتال انتظامیہ نے بھی اس حوالے سے حکومت کو باخبر کیا ہے۔ حالانکہ متعلقہ DDC ممبر نے ہیلتھ سینٹر کے معیار کو بڑھانے کے لیے رقومات واگزار کی ہیں، تاہم محکمہ صحت اسپتال کی بگڑتی ہوئی صحت سے ابھی بھی بے خبر ہے۔ یتن گژھِ بلڈنگ بنیں یا یمیک یم زن آئٹمز ایمبولینس معاملات یم زن ایکس رے پلانٹ اکامڈیشن یہ سورے خستہ حال تھی وچمت کہ DDC صٲبن کوٚر اَسہِ ڈونیٹ ونکٮ۪ن فی الحال ایکس رے پلانٹ خاطر، مگر تمہ خاطر چھنہٕ جگہ کینٛہہ، تٔمۍ کوٚر پونٛسہٕ کٲفی ییٚمہِ خٲطرٕ، ییٚمہِ برونٛہہ تہِ کوٚر تٔمۍ گاڑِ خٲطرٕ تہِ پونٛسہٕ، ایمبولینس خٲطرٕ کوٚرُن پونٛسہٕ ڈونیٹ، آز تہِ ایکس رے پلانٹ خاطر، مگر چونکہ بلڈنگ چھنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ، اکامڈیشن چھنہٕ کینٛہہ۔ ہمارے یہاں طبی عملہ یا نیم طبی عملہ ہے وہ پوری طرح اور ڈیڈیکیشن سے کام کر رہا ہے، لیکن یوٹیلائزیشن کے لیے جو سورس ہمیں چاہیے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ ایمبولینس ایک ہے یہاں پہ، یہ پچھلے 10-15 سال سے بیکار پڑی ہے۔ دوسری ہے ہماری ایمبولینس ایٹ دا ٹائم جب پیشنٹ ریفر کرنا پڑتا ہے اس وقت اس کو سٹارٹ کرنے میں 10-15 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، اگر دوسرا کوئی بندہ نہ ہو تو ایمبولینس جائے گی نہیں۔ یہ زن ایسے بلڈنگ پرابلم چھ پہلس مز نمبر 1 زمین کم، اس زن ایسے زمین ات پہلس مز ات مے ونیا یمن تھی کرتو ایسے نشاندہی، اس ونان یم اس 7 کنال تمہ سات رٹمت، مگر موجود چھن زمین 7 کنال کی۔ وی ہسا چھس بہ ونان گورنمنٹ DC صاحب چھس بہ اپیل کران یس زن بلڈنگ چھ یہ بلڈنگ گوس نو ات بن۔ ستیش گلاٹھی کی تصنیف کردہ پنجابی شاعری کی 3 تالیفات کا اردو اسکرپٹ میں اجرا کیا گیا۔ اس ضمن میں انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن کے جموں کے KL سہگل ہال میں ایک تقریب منعقد کی تھی۔ ایک نامور مصنف خالد حسین نے گلاٹھی کی تصانیف کو اردو میں نقل کیا ہے۔ ستیش گلاٹھی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ پنجابی رسم الخط نہیں پڑھ سکتے ان کے پاس اب پنجابی شاعری اردو رسم الخط میں پڑھنے کا آپشن رہے گا۔ میری 3 کتابیں ہیں غزل کی، چپ ندیتے میں، چپ دے خلاف اور چپ جہاں سمباد۔ ان تینوں کتابوں کا ٹرانسکرپشن کیا جناب خالد حسین صاحب نے، اس کا نام رکھا ہے چپ دیاں رمزاں۔ جو لوگ ہندی یا پنجابی نہیں پڑھتے، اردو پڑھتے ہیں، ان کے لیے تاکہ وہ اس ساحت سے جڑ سکیں جو پنجابی میں لکھا جا رہا ہے، ہندی میں لکھا جا رہا ہے، اس کو اردو میں جو اردو جاننے والے ہیں وہ پڑھ سکیں۔ یوتھ آل انڈیا کشمیری سماج نے جموں میں آج اپنی کمیونٹی میٹنگ منعقد کی۔ وادی کی موجودہ صورتحال، اقلیتوں اور پرائم منسٹر پیکج کے ملازمین سے متعلق سیکیورٹی صورتحال پر اس دوران تبادلہ خیال کیا گیا۔ سماجی رہنما، رائے ساز اور سرکردہ شہری اس اجلاس میں شریک تھے۔ تمام نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروفیسر RK ہانگلو نے یہاں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پروفیسر AN سادھو، ویریندر کول، BL بھٹ اور کلدیپ پنڈتا بھی یہاں شریک تھے۔ RK بھٹ نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے موجودہ حالات میں وادی میں پوسٹ کیے گئے مائیگرنٹ ملازمین خوف کی نفسیات میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہذا حالات معمول پر آنے تک انہیں ڈیوٹی پر دوبارہ حاضری کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیمپوں سے باہر مقیم ملازمین کو تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ سیف زونز میں منتقل کر دیا جائے۔ کشمیر کے دوبارہ جو حالات 89-90 کی اور لے رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو چنتا ہے اور اس کا سمادھان ڈھونڈنے کے لیے آج ہم کشمیری پنڈت سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ آج ہم بھارت سرکار کو 2-3 باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مائنورٹی کے لوگ کشمیر میں رہ رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن، ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی اور خاص کر ان کی اکاموڈیشن، یہ بہت بڑا
चिंता का विषय कश्मीर में बने जा रहा है। और कश्मीर में जो दोबारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों भागो, ये 1899 को दोबारा रिपीट कर रहा है। ये कश्मीर के इतिहास के लिए अच्छी बात नहीं है, कश्मीर की सभ्यता और संस्कारों के लिए अच्छी बात नहीं है। कश्मीर के सेकुलरिज्म और कोएग्जिस्टेंस की बात हम जब करते हैं और उस बीच में जब ऐसी थ्रेटनिंग्स दोबारा पैदा हो रही है, ये सब हम के लिए चिंता का विषय बनता है। आज समय आ गया, भारत सरकार, राज्य सरकार, कश्मीरी पंडित और इन पर्टिकुलर कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी के लोगों को बाहर आके इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, ताकि हम दोबारा से कंट्रीब्यूट करें अपने उस वातावरण को, अपने उस भाईचारे को जो कश्मीर में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के नौजवान नस्ल ने नेशनल डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए अवार्ड जीते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में रक्स के कौमी मुकाबले मुनक्किद हुए थे। जम्मू के तालाब टिल्लू इलाके के मकीन पारस पंडिता ने रक्स के कौमी मुकाबले में दूसरा इनाम हासिल करके अपने वालिदैन और बिरादरी का सर फख्र से बुलंद किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पारस पंडिता ने अपनी पूरी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन को दिया। उन्होंने बताया कि माँ बाप ने हौसला दिया और माहिर डांसरों से रहनुमाई हासिल करने की सहूलत फराहम की। पारस ने मज़ीद मेहनत करने का अज़्म किया ताकि आने वाले दिनों में वो अपनी इस फील्ड में मज़ीद कामयाबी हासिल कर सके। हमारा ये हरिद्वार उत्तराखंड में, तो उसमें मैंने सोलो परफॉर्म किया था फ्री स्टाइल, और उसमें मेरा सेकंड प्राइज़ आया था। हमेशा अप्स एंड डाउन तो देखने पड़ते हैं, बट नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का। एंड आने वाले जनरेशन को भी यही बोलूँगा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, जिसमें मन लगता है वो करो। पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं पढ़ाई छोड़ दो, बट जिसमें मन लगता है वो करना चाहिए। उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कोई बोल रहा है कि आप छोड़ दो इन चीज़ों को करना, इसमें फ्यूचर नहीं है। बट अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उसमें कुछ कर सकते हो, रिजल्ट दिख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो इसमें कर ही। जम्मू में फायर स्टेशन बड़ी ब्रह्मणा की तरफ से ESIC अस्पताल में लेक्चर कम मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। DFO कमल पेशन की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के सुभान जी ने डेमो दिया। अस्पताल के सिक्योरिटी अमला और स्टाफ को आग बुझाने के आलात इस्तेमाल करने की तरबियत फराहम की गई। ये फायर सेफ्टी आलात अस्पताल में नस्ब किए गए हैं। 14 अप्रैल को शुरू होने वाले फायर सर्विस वीक के तहत ये मशक अंजाम दी गई। जम्मू में एक निजी इदारे की तरफ से आज एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। यहाँ मारूफ डॉक्टरों ने जम्मू की कच्ची आबादियों में रहने वाले गरीब मरीजों का चेकअप किया। इस दौरान अद्वियात भी मुफ्त में तकसीम की गई। महरूम लोगों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ ये नज़्म करा गया था। मेडिकल कैंप की मुंतजिम नीतू जौहरी ने बताया कि वो कई बार इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद कर रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। This is a free medical camp for these underprivileged people. Those are very needy, and we have taken a permission from a school and from doctor, and we are also following the protocol of COVID also. And because this activity under that AFS, which is intercultural program, the theme of this that program is that serve, smile, share together.